اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جس طرح کے اشتہارات اور اعلانات کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات میں اختتام صحیح بخاری شریف کے پرمقدس موقع پر آج جامعہ مسجد اہل حدیث بورڈھوالی میں عظیم شان تقریب بخاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام دوست احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تقریب کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، لہذا تمام احباب سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامعہ مسجد اہل حدیث بورڈھوالی میں تشریف لے آئے۔ حضرات، اس پر مقدس تقریب کا آغاز اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم قاری اویس علی، متعلم جامعہ مسجد رضیہ بشیر اہل حدیث۔ میں اس بچے سے کو دعوت دیتا ہوں، آئے قرآن پاک کی تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری عمر فاروق ارشد صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد کا بہر کو تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے. یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے. یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہے. یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اب میں خطاب کے لیے اپنے استاذ مکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن خلیق صاحب ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ رب العزت مالک دو جہاں خالق کائنات، اس کی شایان شان حمد و ثنا اور ختم الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حساب درود و سلام کے بعد، محترم معزز و مکرم حضرات اور خواتین ماں بہنوں، ایک بڑی خاص علمی مجلس تقریر بخاری علی قاری محمد ارشد صاحب اور نظر صاحب زادہ مولانا حکومت صاحب دونوں کا انتہائی شکر گزار ہیں. اس علمی اور بابرکت مجلس میں ہر سال میں دعوت دے ہیں. میں نے اپنا نام لکھا کے چلے جانا. علماء اور بڑے بڑے بزرگان اس مجلس سے ماشاءاللہ تشریف لاندے ہیں. پنڈ تھان کا علاقہ شہروں باہر یہ شیخ صاحب دی قاری صاحب دی بڑی ماشاءاللہ محنت شاقہ اس زمانے سے علمی مدارس طلبہ اور طالبات دے چلانے ایک معنی رکھتے ہیں. انہاں دی خدمت اور ہر وقت انہاں دا علمی معیار بلند کرنے واسطے اور تعلیمی ترقی واسطے صبح شام محنت کر کے آدمی کا چلنا کوئی آسان کام نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین نو قائم رکھنے واسطے مختلف طریقے اختیار کیتے ہیں. انہاں دا حصہ بھی اللہ پا دیندا ہے. اللہ کریم انہاں دے اس ادارے نو دل دوری رات چوری ترقی نصیب فرمائے. انہاں دی محنتاں قبول فرمائے. علمی مجلس کے بارے میں تھوڑی جی گل کردا. میں جی آیت کریمہ پڑھی سورۃ الانبیاء دی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اسی نبی تہاڈے تو پہلوں جن نبی بھیجے سارے مرد بھیجے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جے تانوں کسی گل دا نہیں پتہ لگا تو تسی اہل علم نوں پوچھو، تانوں دس دیں گے کہ پہلوں سارے نبی جڑے وہ مرد ہی اسی بھیجے ہیں، کسی عورت نوں کبھی نبی نہیں بنا کے بھیجے. کوئی عورت نبی نہیں آئی، کوئی بچہ نہیں آیا، کوئی جنہ چ نہیں آیا، مرد آئے. جب دانا ہوئے اللہ نے نبوت کا تاج انہوں نے سر تے رکھ دیتا. جہالت اور علم دونوں آپس الٹ تے متضاد چیزاں. سعودی عرب جدوں کتے جائیے تو کندا دیواراں تے لکھیا ہوندا ہے العلم نور والجہل ظلام. علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے. جس بندے نوں جس گل کا نہ پتہ لگے وہ بندہ نیرے چ رہندا ہے. جدوں پتہ لگ جاتا تو انہوں چانن ہو جاتا ہے. پاویں رات کا نیرا بھی ہوئے تو جدوں علم ملتا تو انہوں روشنی لب جاتی. تو جدوں علم نہ ہوئے پاویں دن کا چانن بھی ہوئے وہ بندہ نیرے چ ہی ہوندا ہے. حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ کہندے ہیں جدوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ نماز پڑھی تے پڑھائی جا کے تے وہ ایک صحابی کہندے یا رسول اللہ میں تے پہلو ایک جانور ذبح بکری کر بھی آیا تو میں تے گوشت کر کے تے گھر والے کھوا کے بھی آ گیا، میں گوانڈیاں نوں تقسیم بھی کر آیا. تے کہندے بھی یہ تے تیری قربانی نہیں ہوئی، یہ تے وہ گوشت آ جا تو اپنے حالے خانہ نوں کھوایا، یہ قربانی نہیں. انہوں نے پتہ نہیں نا گل کا. جب پتہ نہ ہوئے اس طرح گل بندے کو رہ جاتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی قربانی دے ٹائم پہ کہ جس بندے نے ساڈے نال نماز عید ادا کی اور اس تو بعد قربانی کی فقط اصحاب سنتنا انہیں ساری سنت نو پا لیا. جن نے قربانی پہلوں کر لی وہی کوئی قربانی نہیں, انہیں تو ایک جانور ذبح کر کے گوشت کھا لیا. قربانی عید کی نماز تو بعد ہوتی ہے. وہ کہتے لو جی تو میری تو قربانی پھر رہ گئی. وہ بندے کو نادانی سے نہیں پتہ لگتا. ادو انہوں نے کام کیا سانو سمجھ آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ ہوں میرے کو ایک جانور بکری کا بچہ تو ہے سالک کا ہے, وہ ہوں اجے دوندا نہیں ہویا, پھر ہوں میرے کو جانور ہو کوئی نہیں گا, آخو تو پھر کر لوا. تے آپ نے فرمایا ہاں تو کر لے, تیرے واسطے سپیشل اجازت ہے, کوئی ندانی چ پہلوں کام کر رہا ہے. ہور کسے واسطے دوندے تو تھلے جانور کی اجازت نہیں ہے. ہر بندے واسطے لا تذبحوا الا مسنتن, جدوں قربانی کرنی تسی بکرے بکری دی, جانور دی, اونٹ دی, ویڑے دی, تے دوندے تو تھلے نہیں کرنی. وہ اس بندے نے سپیشل اجازت. ایک کام وہ بندہ جہاں ندانی چ ہو گیا انہوں پتہ نہیں لگا. کئی کام تے شریعت ندانی میں قبول کر دیا تے کئی قبول نہیں کرتی. بندہ آخے میں اپنی بیوی نو ویسے کہنا جی طلاق دے دی, مڑ کے آتا میں تے ہاسے نہ کیا سی, مجھے تو نہیں پتا طلاق ہوگی. وہ طلاق نافذ ہو گئی اس واسطے کہ دین دے کماں چ کئی چ مذاق نہیں چلے گا. کوئی بندہ آتا میں حج کرنے گیا تھا جی, مینوں چیتا ہی نہ رہا, تو میں اتنے بیٹھا رہا ہوٹل چ, سارے لوگ عرفات دے میدان سے چلے گئے, تو میں بھلیکھے چ رہ گیا. تو میں رات میں بھی کسی دسیا بھی تو گیا ہی نہیں اتنے, تو میں کہا میں تو ستا رہ گیا, مجھے پتہ نہیں لگا ہوں میں چل جانا. وہ ٹائم وہ لنਘ گیا. شریعت نے آخیا تیری اتنے بھول چک کوئی کام نہیں ہونے, تیرا کوئی حج نہیں ہویا, حج تینوں اگلے سال دوبارہ کرنا پینا. کئی کاموں شریعت ندانی قبول کر دی ہے, کئی کاموں نہیں کرتی, جہالت کم نہیں ہونی. ندانی چاہیے کہ بندے نے بھول بھلیکھے افطاری روزے دے ٹائم تے کچھ کھا پی لیا, مگروں چیتا آیا کہ میں تو روزے سا, اللہ نے معاف کرتا کہ کوئی نہیں تیرا روزہ قائم ہے. جدو چیتا جے مڑ کے کھانا بند کر دیں. نماز سے بندہ بھول گیا بعد خیر تسی سجدہ صاحب کر لو, اللہ کریم تاری نماز دا کمی بیشی ترمیم وہ پوری کر دینا. جدو بندے دی جہالت علم دے وچ بہت بڑا فرق ہے. کئی بندے سوال کرتے ہیں جس طرح ہنفیہ دے ساڈے کئی مسائل وچ بہت سارا جو فرق ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جہے بندہ نماز دے وچ بندے دا خون کتے نکل گیا, کوئی پیپ نکل گئی, کوئی پھنسی پھوڑا پھس گیا, یا تیر وج گیا, کوئی زخمی ہو گیا, کوئی چھری لگ گئی, وضو کیتا سی وہ آندے دا وضو ٹوٹ گیا. سانو چاہیے اسی صاحب علم لوگ ہیں تقریب بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد, ترمذی, سنن نسائی, متعدد حدیث دیا کتاباں علم دا بہت بڑا ذخیرہ. اللہ نے فرمایا اسی علم نازل کیتا, یہ علم نہ پتہ لگ گیا جہالت ایک پاسے تے علم ایک پاسے. اسی سانو کوشش کرنی چاہیے طالبات بھی جنیاں فارغ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, اور علماء کرام بھی ایویں اپنے کو گل نہیں بندے کو بنا کے کرنی چاہیے. علمی قابلیت علمی وہ بندے کو نقطہ سنجی ہونی چاہیے. اور بندے کو علم دا اندازہ ہوئے, دلیل نال بات کرو. جدوں تہاڈی بات قابل حجت ہوئے گی اگلا آدمی تہاڈی بات غور نہ سنے گا, انشاءاللہ انہوں فائدہ بھی ہوئے گا. وہ پرکھ رہے گا تکڑی چ پا کے کہ یہ بندہ گل درست کرتا ہے درست نہیں کرتا. دیکھو نا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ ایک زمانہ جنگ غزوہ ذات الرقاع جڑا وہ کتاب الجہاد ہے. غزوہ ذات الرقاع جنگ دے دوران سے ایک بندے نے کسی دی عورت جڑی سی یا جس طرح غلام لونڈیاں ہاتھ آ جاندے, انہیں وہ قابو کر لی, پتہ لگ گیا تو انہیں آخیا یہ ساڈا بڑا دشمن ہے, مہاجر تے انصار تو میں ہو. وہ بندے دے مگر لگا رہا مسلمان دے کہ انہیں سانو نقصان پہنچایا, میں چھڈنا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جا کے ٹھہر گئے. اتنے جا کے تے رات میں اپنے پہرے واسطے دو بندے متعین کیتے, ایک انصار دا تے ایک مہاجر سی. آخیا تھی پہرا دیا. وہ جب ایک بندہ کہہ بھی آپ دونوں جنے کی کرنا, ایک دھیان ہی رکھنا نا, تو ایک جنا آرام کر لا, تو میں اٹھ کے کھلو کے تے نماز 2 رکعت پڑھ لینا. کہہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. وہ نماز پڑھن لگ پیا. وہ کافر دوروں ویکھن لیا سیگا, انہیں تاک کے نشانہ بن کے تیر ماریا بندے دے بازو جیسے آ کے لگا سنے نماز پڑھ دیا. وہ نماز دے وچ ہی انہیں تیر کٹ کے سوڑ دیا تو نماز پھر پڑھی جائے. انہیں تکلیف ہی نماز محسوس نہیں ہوئی. وہ پھر ماریا انہیں, وہ پھر جو تیر دا فہارا نکلا نا خون دا, وہ ستے پہ ساتھی دے اتنے جدو گرم خون پیا تو انہوں جاگ آ گئی. وہ آندا تو بھائی اللہ دیا بندہ نماز پڑھی جان لیا, انہیں جلدی نماز ختم کی, تو تینوں پتہ ہی نہیں تیرے خون نکل لیا. آندا بھائی اصل سے بات یہ ہے کہ میں نا
قرآن جی دی تلاوت سورت کہف دی پڑھ رہا سا، رات دا ٹائم سما تے بڑا سونا لطف تے سرور آ رہا سی۔ قرآن جی پڑھدا چنگا بڑا لگے تو مینوں پتہ ہی نہیں لگا، میرے احساس ہی نہیں میرا تیر وجہ، وہ اتنا خون نکل گیا، خون دا تے پتہ لگتا، وہ حالانکہ نماز توڑ سکتا سیگا، انہیں نماز نہیں توڑی کیونکہ اللہ دے صحابے اللہ دے رسول دے صحابی نو علم موجود ہے کہ خون نکلیا جسم دے وچوں، کو چھری چاقو لگ گئی، کو خون نکل گیا، کو پھوڑا پنسل چ نکل گیا، پیپ نکل گئی تو وہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ سارے لوگ مشہور کرتا نہیں جی یہ ہنسیاں کے نزدیک ہے خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علم دیا گلاں جہاں علم نہ متعلق رکھ دیا، کئی لوگ ایسے علم دے بڑے بڑے پہاڑ چکی پھرتے ہیں، کتاباں چکیاں پہاڑ چکے ہیں۔ قرآن جی نے انہوں نے مثال اہل کتاب نال دیتی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ کئی بندے اتنا دے جنہیں کھوتے تے کتاباں لدیاں ہون گدھے دے کتاباں لدیاں، کی علم دا فائدہ؟ تورات دا ایڈا بڑا علم انہوں نے اسی دیتا، انہوں نے کتاب تو فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ ساڈے زمانے بھی کئی ٹکسڑے آپ ہی ماری پھرتے جو گلاں کرتے بندہ۔ دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گڑ تھوڑا کھانا چاہیے، یہ کتنے لکھیا بس سنیا سنائی گل ہے جی۔ ایک عورت حضور دے کول آئی، آگے کہندی یا رسول اللہ میرا منڈا جڑا نا گڑ بڑا کھاندا ہے تے تسی اینو ہٹاؤ جڑا کو تلقین کرو۔ کہندے سے تو کل نو آئی، تو اگلے دن سے بی بی آ گئی، کہندے یا رسول اللہ میرا منڈا نا گڑ بڑا کھاندا تے تسی اینو ذرا آواز نصیحت کرو، تلقین کرو گڑ نہ کھایا کر۔ کہندے بیٹا گڑ تھوڑا کھایا کر تو یہ نقصان ہوندا ہے جسم چ پھوڑے پھنسی نکل۔ آندی جی تسی کل ہی دس دینا سی، پھر اج جو کیا؟ کہندے کل میں آپ کھادا سی۔ لے یہ کہندے جی حضور وال بات منسوب کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرمان ہی ہے نہیں، ساری حدیث یا بے شمار ہزاراں کتاب کوئی حضرت دا فرم ایویں جھوٹھی بات اللہ دے رسول وال منسوب کر۔ بندے وہ کملے ہو جدوں یہو جی گل دا نہ پتہ ہوئے ادا نہیں کریدا ہوندا۔ ویسے کہیدا کسی بزرگ دے کول عورت آئی، کسی بندے سیانے کول آئی، حضور والے بات کرن لگیا سمجھ سوچ کے کری دی، کیونکہ تسی جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ جس بندے نے جان بوجھ کے کوئی گل جڑی بات کوئی میرا فرمان موجود نہیں، میرے نام جھوٹھی بات منسوب کرتی میں نہیں آکھی، وہ مرن تو پہلو سمجھ لے کہ میں دوزخی ہوں، کیونکہ اللہ دے رسول کی بات کو معمولی بات نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی اپنی مرضی نہ گل کرتا ہی نہیں گا، جدوں گل کردا بولدا پیغمبر اللہ دی وحی نہ بولدا۔ اللہ کدی فرشتہ بھیجدا اس کو، یہ بھی وحی ہوندی ہے، کدی ستیاں خواب آ گیا وہ بھی وحی ہے، کدی کسی نے گل کیتی اللہ نے دل چ القاء کرتا وہ بھی وحی ہوندی ہے۔ ایک بندہ آندا یا رسول اللہ یہ دسو کہ دنیا وچ دنیا چ بے شمار ٹکڑے آ، بڑی بڑی زمین ہے اللہ تعالیٰ دی، یہ چوں ودیا ٹکڑے کہڑے آ تے مندے کہڑے آ؟ آپ چپ کر رہے، کچھ نہیں دسیا۔ تھوڑے چیر میں جب وحی آئی تو مڑ کے دسیا، کیونکہ وحی تو ہی آپ نے علم ہویا، کچھ بھی نہیں سی پتا ہوندا نا۔ تے وحی آ کے کہندے کیڑا بندہ بھی جنہیں سوال کیتا سی یا رسول اللہ میں ایتھے بیٹھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها وشرها اسواقها هكذا اخبرني جبريل۔ جڑے زمین ہے وہ تو جڑیاں مسجد اللہ نو پسندیدہ ٹکڑے ہیں، جتھے جتھے مسجد بنی ہے بھاویں وڈی ہے تے بھاویں چھوٹی ہے، جن نے بھی مسجد بنوائی اللہ دا گھر بھی جنت چ بنا دیندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاس بنیت له قصرا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کسی بندے نے مسجد وڈی بنائی ہے چھوٹی تو چھوٹی بنائی، بھاویں ایک پرندے دے گھونسلے جنی بناتی، ایک آلنے جنی مسجد بنائی، اے مثال ایک آلنے سے نماز تو نہیں پڑھی جاتی نا، مطلب بندہ کھلو گیا دو کھلوتے چھوٹی جی مسجد بنا، اللہ او دا گھر بھی جنت چ بنا دینا۔ یہ وہ گھر ہے جتھے بھی اللہ نے بنائی ہے مسجد، کسے بندے نے اللہ نے آخیا میرا گھر ہے، اس زمین تے ٹکڑے چو بہترین ٹکڑے یہ ہوئی ہے۔ تے بریاں جگہ ویکھنیاں تے بازار ویکھ لو، کیونکہ اتنے بندہ جھوٹ بھی بولتا، وادا گھاٹا سچ گھٹ تولن لیا ود تولن لیا، کسی نے کوئی فراڈ کر لیا، کوئی چنگا بولتا کوئی مندا بولتا، نمازاں دا ٹائم لنگھی جان دیا۔ اس واسطے بازاراں نو بری جگہ آکھیا، اتنے کم تو کم ٹائم گزارو جنہ گھٹ تو گھٹ ہو سکے۔ یہ نہیں کہ وہ سارا برا اتنے کام چنگا ہے ہی نہیں گا، اتنے وقت گزارا کرو گھٹ تو گھٹ، تے اللہ دی یاد تو غافل نہ ہو تسی، نماز دے ٹائم تے نماز پڑھو، ذکر دے ٹائم تے ذکر کرو۔ یہ جگہ مسجد خوبصورت اللہ دے پسندیدہ جگہ، بازار اللہ کریم دے فرماؤن دے مطابق یہ بریاں جگہ مینوں اسی طرح حضرت جبریل دس کے گئے۔
جدو بندے نے پتہ لگ جائے. دیکھو ایک اور بندے ایک سوال کیا میں آندا جی اکھے میرے کو بچہ کہ پڑھنا آتا آندا میری امی میرے باجی کہندی ہے وہ کالج چ پڑھدی ہے اللہ دے رسول دا سایہ نہیں سی ہوندا. تو میں کہ جی حدیث چ لب جے پھر کہنا ہاں پڑھا لکھا منڈا کسی کالج سے پڑھتا آندا جی مولوی صاحب اگر لب جے پھر تو ٹھیک ہے سارے گھر والے کہتے حضور دا سایہ نہیں سی ہوندا. میں کہ اچھا جی لب جے پھر ٹھیک ہے کہنا ہاں جی تسی دکھا دیو مجھے. وہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت حفصہ تے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دونوں بیویاں ازواج مطہرات وہ کہتے سفر تو توریاں آ رہی سی. حضرت زینب کے کول ایک وادو اونٹ سیگا. حضرت صفیہ دا اونٹ تھک گیا اعتلت بعیرہ وہ دا اونٹ تھک گیا راہ تے سفر دے لائق نہ رہا. حضرت زینب کو کہنے لگے آپ بھی تو ایک اپنا اونٹ صفیہ نو دے دیکھا. صفیہ بنت حیی ابن اخطب وہ یہودی دی تھی سی پہلو بعد اللہ نے اسلام دیتا تو پھر نبی علیہ السلام دی بیوی زوجہ مطہرہ بن گئی ام المومنین بن گئی. تو وہ کہنے لگی لے یا رسول اللہ میں ایسی یہودیاں نو دے دواں. ان یہودی پرانی گل یاد کراتی نا جب یہودی کتے ہے سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گل تو بڑے غصے چ آ گئے. غصے چ آ کے آپ نے وہ کلام کرنی حضرت زینب نے بند کر حضرت حفصہ نے بند کر دی. گل کرنی بند کر دی. کئی دن نہیں بولے. یہ ادو ذوالحج کا مہینہ ذوالحج کا مہینہ بھی لنਘ گیا کچھ دن اگے محرم بھی نہیں بولے سفر کا مہینہ بھی نہیں بولے ربیع الاول دے کئی دن لنਘ گئے آپ نے کوئی گل نہیں کی. حتیٰ کہ پریشان ہو گئی بی بی کہ شاید آپ نے ہوں مینوں رکھنا ہی نہیں پتہ نہیں گھر چ بولے نا بندہ تے عورت واسطے گھر چ جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہندی پھر میں اپنا سامان سمو لے پونج کے بہ گئی پھر میں پیکے ہی چل جانی ذرا ہوں کچھ تو کی کرا. پھر ہوں میں اینی گل ہوئی تو دوپہر کا ٹائم سے فائدہ انا مقبل علیہ الصلوۃ والسلام رأیت ظلہ میں دوپہر میں دیکھا تو میرے پیچھے انج لگا کوئی بندہ آ رہا وا تو میں سایہ ویکھیا سائے تو پتہ لگا بندہ آ رہا تو دیکھا تو اللہ کے رسول تشریف لے آ رہے. اللہ کے رسول نے سائے دی حدیث تو خود مل گئی. پھر آپ نے 3 مہینے بول نہ بول کے یہ ثابت کرا بھی ایڈا سخت لفظ کیوں بولیا تو اس بی بی نال. وہ تو مسلمان ہے ہوں تو زوجہ مطہرہ ام المومنین پرانی گل کر کے آر دلائی ہے انہوں عیب کیوں دوایا. یہ جہاں لفظ میں برداشت نہیں کر سکتا. جب پتہ لگ گیا بھی ہوں بی بی نو سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے پھر صلح کر لیا نال. وہ کہندی میں خود آپ دا سایہ ویکھیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماؤں ہیں ایک ہور روایت میرا خیال مجمع الزوائد کی ہے حیثمی دی مجمع الزوائد ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاؤندے ہیں آپ مسلے تے پہلے تھوڑے جے اگے نو ودے آ. دوپہر کا ٹائم یا رات کی چاند کی چاندنی ہے اس روشنی بھی آ رہی ہے تو سایہ بھی بندے کا نظر آن دیا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاؤندے کہندے میں تھوڑا جہا پہلو گاہ ہویا میں کچھ پڑھن لگا تو مینوں آپ نے اللہ نے حکم دا تسی پیچھے ہٹ جاؤ. کہندے میں پیچھے ہٹ گیا. میں کافی جدوں پیچھے ہویا تو مینوں ساتھیاں دا سایہ تے اپنا سایہ بھی نظر آ گیا. اپنا سایہ خود تے مینوں اپنے ساتھی نمازیاں دا سایہ بھی نظر آ گیا. اتنے پہلو میں دوزخ رب جنت وکھائی تو میں پھل پھڑن لگا سا وہ. میں کہ اللہ نے جنت وکھائی ہے تو یہ پھل میں ایک توڑ لینا تو ساتھیوں نے وکھاؤں گا. اللہ نے فرمایا نہیں اجے نہیں توڑنا جی تھی اجے پچھا ہٹ جاؤ. اگے پھر دوزخ وکھائی تو میں وہ خوف تو پھر پیچھے ہٹ گیا. تو ساتھیوں کا میں سایہ ویکیا تو مڑ کے اپنی جگہ تے سیدھا ہو گیا. صفا بھی پیچھے ہو گیا سی. انہیں روایتوں تو ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ تو موجود سا. کہتے نہیں آپ کا سایہ جہاں سی وہ تھلے نہیں سی کسی دے آ سکتا. اللہ دے بندے ہو سایہ تو ہمیشہ جی کسی چیز کا ایک وہ بندہ میرے آتا آخر جی سایہ جہاں ہوتا نا وہ کسی کا پیر آ جائے نا تو حضور کی گستاخی ہو جاتی ہے. اس واسطے اتنے میں کیا کملیا تین یہ پتہ ہی نہیں گا کہ سایہ کدی کسی کے پیر کے تھلے آتا ہی نہیں گا. جب تھی ویکو بندہ گاہ ہوتا نا تو سایہ اتنے ہو جاتا وا. جہی چیز ہوتی سایہ اتلے پاسے ہو جانا. نہیں سو انہوں نے کپڑے کا سایہ ہونا. میں کہا کپڑے تو پاؤں سی چلے تو من گیا نا سایہ کسی چیز کا. یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے. بندے کو جب علم آ جائے علم تے جہالت الگ الگ چیزاں. جدو بندے نے کوشش کرے بخاری پڑھ لی مسلم پڑھ لی تھی کوشش کرو علمی ترقی دی. جدو بندہ گل کرے وہ میرے ایک دوست ہے کوستان مینیجر دے میرے دوست میرے کو جمعہ پڑھ دے والے سنت وال جماعت دے انہوں نے میرے ایک حدیث سنائی. کہتے مولوی صاحب یہ فجر کی نماز تو بعد سون کے بارے کوئی حکم آپ کا. میں کہنے کوئی صحیح حدیث تو حکم نہیں ہے. سونا نہ سونا بندے کی مرضی. فجر کی نماز با جماعت پڑھو یہ اللہ تعالی رسول کا حکم آپ کا بھی. کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات نو جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سو جوے اللہ کریم نو ادھی رات دے قیام دا اجر بھی دے دیندا.
تے جے فجر دی نماز بھی اٹھ کے انہیں جماعت نہ پڑھ لی اللہ تعالیٰ بقیہ ادھی رات دے قیام دا اجر دی عنایت فرما دیتا تے جو تہجد پڑھ لو وہ تو ودیہ کام ہو گیا وہ کئی اجر اگے مل جائے تے وہ تو باقی بندہ ایک رات جاگتا رہا وہ ڈیوٹی تو آیا کام تو نہیں جی سنیا آخر ایک حدیث لکھا کہ وہ رزق چ گھاٹا پی جاتا وا تے رزق چ کمی آ جاتی ہے میں کیا وہ کتاباں چ لکھا تو کنا کچھ لکھا ہوں کہنا ایک حدیث میں پڑھی آ کہ حضرت فاطمہ ستی سی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار نال یہ ہاتھ جگایا کہ فاطمہ اس ویلے تے اللہ تعالیٰ رزق ونڈدا ہے تے تو ستی ہے تے رزق تے ونڈیا جان دیا تے اے کتنے میں کہ ہاں جی کتاب سے لکھا کتاباں سے سب کچھ لکھا وا کتاباں سے بھی لکھا کہ علم حاصل کرو پاویں تینوں چین جانا پوے چین جا کے علم حاصل کرو میں کہ کتنے لکھا کہ جی کتاب میں کہ کتاباں سب کچھ لکھا انہیں جو جھوٹ بھی لکھا سچ بھی لکھا وا کتاب سے لکھا لیکن اللہ کے رسول کا کوئی فرمان نہیں کہ علم حاصل کرو پاویں تمہیں چین جانا پوے وہ چائنا کہڑا دے علم ہے وہ تو ہوں بھی تو بہت مت ہے نبی دے بعد ایک پاور تے طاقت ہوندی ہے وہ شروع تو لا کے تے قیامت تک پاورفل رہندا وا وہ ہر زمانے سے قابل عمل تے قابل حجت ہے ہر زمانے عمل واسطے قابل ہے وہ کبھی ایسا ٹائم نہیں آ سکتے وہ بندہ اتنے عمل نہ کر سکے اس واسطے تے حدیث ہی جھوٹ ہے وہ کوئی سر پیر ہے ہی نہیں گا اللہ کے رسول مکے ترے تے مدینے سے جا کے قیام کیتا 10 سال اتنے دین اسلام آندا رہا دین دا مرکز تے مدینہ منورہ سیگا اتنے صحابہ کرام علم سیکھتے رہے آپ نے چائنا چاہتے واسطے بھیجنا سی علم اتوں حاصل کرو اتنے تو اجے تک علم نہیں ہے اتنے بدھ مت تے ہندو مت اتنے اجے تک جا کے غیر مسلم غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے یہ جھوٹھی حدیث ہے اس واسطے میں کہا بھاجی میں تمہیں دس دینا میں تھی پڑھے لکھے جے مجموع الزوائد امام ہیثمی دی ہے وہ حدیث لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا سی حضرت فاطمہ نے کہ اس ویلے اللہ رزق ونڈدا ہے اللہ دا رزق جہڑا وہ تے اللہ نے فرمایا کہ جدو لیلۃ القدر ہوندی ہے رمضان دی 27ویں رات یا 29ویں 23ویں وہ لیلۃ القدر تے وچ اللہ کریم فرشتیاں نو حکم دیندا کہ فلانے فلاں چیزاں تقسیم کردا تو یہ جڑا کہنا کہ اللہ صبح تو بعد رزق ونڈدا وہ حدیث وچ ایک مجہول راوی ہے وہ حدیث صحیح آپ تک پہنچی نہیں گئی باقی کام تے اسی بڑے دھیان نہ کرتے ہیں امرود میں نہیں لینے یا کچے بہت ہے یہ سر چ وجدا بندہ سر پاڑ جاتا یہ میں امرود ہے نا جب پکا سونا جا ہو میٹھا ہوئے وہ میں لینا دیکھ کے کنو خراب ہو گیا میں نہیں لینا خربوزہ خراب ہو گیا میں نہیں لینا مرود یا پانی بارشاں ہو گیا کانے ہو گئے اج پھل چنگا رہا سیب پرانے میں نہیں لینے کنک جہی چنگی نہیں پیدا ہوئی میں نہیں لینی وہ ساری چیزاں ویخ کے لینی جب دین کی گل ہے جہی آ کے وہ مگر لگ جانا تھی جدوں پتہ نہ ہوئے قرآن جی کہنا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جس چیز کا نہ پتہ ہوئے اہل علم نو پوچھو اہل علم تانوں دسن گے پتہ لگ جائے گا جدوں کی کام کرنا وڈیاں نال گل کرو چھوٹیاں نال گل کرو ادب احترام دا ماں باپ تے جنوں مرضی جتنا مرضی گل کرنا ہے لیکن ماں باپ اگر غلطی کرتے ہیں احترام دے نال دلیل دکھاؤ میں مثال ہی ایک کتے کتاب سے میں پڑھیا حضرت حسن تے حسین نے ویکھیا کہ بابا جی وضو کر رہے ہیں وہ وضو نہ غلط کر رہا بزرگ ہوں چھوٹا بچہ آکھے بابا جی تسی وضو غلط کر لے جے آندا پوت تینوں بہتا پتا تو پہلے جمیا کہ میں مگروں جمیا پہلے یہ تو مینوں پتا کہ تینوں پتا وہ بندہ جھاڑ کے رکھ دوں گا ہوں چھوٹا بچہ بڑے نو آکھے تسی وضو صحیح نہیں کر رہے تو یہ ندانی والی گل ہے تو ادب کا تقاضا نہیں گا وہ بچے بڑے سیانے دونوں نواسا رسول کہنے لگے بابا جی یہ حسن کہندا ہے کہ وضو چنگا میں کردا تو پر حسین کہندا میں چنگا کردا اسی دونوں وضو کر کے تر وکھاؤنا چاہتے بھی سارے جو چنگا وضو کہڑا کردا سانو دونوں بھلیکھا جہا لگتا اچھا تسی تے کرسی تے بہو اسی دونوں وضو کرتے ہیں تسی دھیان رکھیو ساڈا بابا جی کہندے کرو بھی وضو حضرت حسن نے وضو کیتا سونا وضو کر کے تو وکھا کے پاسے ہو حضرت حسین نے بھی وضو کیتا دونوں بچیاں نے وضو کر کے کہندے جی ہوں دسو تسی ساڈے وچوں چنگا وضو کیتا کہندا تسی دونوں بڑے سیانے جے وضو تے میں خراب کرن دیا ساں تے تسی مینوں سکھایا بڑے اچھے طریقے نال کہ ایدا کر کے وضو کرے جدوں بزرگ نو علم دسو علم دی گل طریقے نال جو غلطی بزرگ بھی کردا والدین بھی کردے جی میں اپنے نفس دا محاسبہ کردا علمی طور تے اس طرح محاسبہ والدین اپنی اولاد دا کردے بیٹا تو نماز ٹائم نہ کیوں نہیں پڑھی لیکن بچے اپنے ماں باپ کا محاسبہ بھی علمی طور پہ کر سکتے ایک گل ہے نماز ٹائم نہ نہیں پڑھی جاتی تھی بڑے اچھے طریقے با ادب طریقے سمجھاؤ دے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کے قائل ہوتے سیگے کہ بندے نو احرام جدوں بن لے بیت اللہ نو جان تو پہلوں مگروں خوشبو نہیں لاؤنی چاہیے لیکن انہوں نے بیٹے نو پتا سیگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں احرام بن کے چلے سی بیت اللہ دا حج کرن واسطے تے آپ نے غسل کرن تو بعد ایک خوشبو لگائی ہے تے مڑ کے احرام بنیا. خوشبو پہلے لاؤنا سنت ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو لگائی لیکن پتہ سی کہ میرے ابو اختلاف کر دے کہندے بالکل نہیں پہلو مگروں کوئی خوشبو نہیں لائی. یہ سخت مزاج ہے اس معاملے چ. انہاں کو شاید روایت نہیں پہنچی. انہاں دا بیٹا تے ابو لاگے بیٹھے آ کہندے ایک بندے نو کہندے بھائی جی ایک میرا کام تے کریو ذرا. ہاں جی کی کرنا؟ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ کے آنا ہے کہ اما جی بندہ جدوں عمرے واسطے یا حج واسطے احرام بندا ہے تو انہوں خوشبو لا لینی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے؟ انہوں نے ابو سامنے بیٹھے ہیں. وہ بندہ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آ کے تے پوچھ کے آگے کہندا ہے کہ اما جی کہندی ہیں کہ بندہ غسل کر کے جہو جی چاہے خوشبو لگا سکتا ہے تے بعد وچ احرام بن سکتا ہے. انہیں آ کے جدوں والد صاحب دے سامنے دسیا تے میرے ابو نوں پتہ لگ گیا اوہو مسئلہ تے ادا وا. لیکن بچے نے بڑے اچھے طریقے نال علمی طور پہ گل سمجھاتی. علم چ چانن آ تے جہالت وچ نیڑا وا. میں اپنے محترمات معززات بیٹیاں جہاں فارغ ہوندیاں صاحب علم لوگ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں جدوں گل دا کچا پکا ہوئے یقین نہ ہوئے اللہ دے رسول وال بات منسوب مت کرو. تسی وہ گل کرو جڑی عقلی دلائل اور نقلی دلائل نہ درست ہوئے. قرآن جی بھی کہندا ہے افرأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. اے نبی جنہاں نے پوچھ کے دیکھو کہ جڑے غیر اللہ نو واجہ مار دے آ انہاں دے ہور بھی رب بنائے آ. جب میں زمین آسمان پیدا کیتا انہاں نے میرے نال پارٹنرشپ کیتی سی کوئی؟ انہاں نے میرے نال قرآن زمین بناؤ کہ آسمان بناؤ چ کوئی حصہ پایا سی یا میرے علاوہ کوئی ہور جے رب ہے؟ یہ کہڑی کتاب چ لکھیا سند دلیل لے کے آؤ تو میں منن نو تیار ہوں. قرآن جی کہنا دلیل نہ گل کری دی ہے نا اسی قرآن چیز اتاریا یہ تو تسی توڑ کر کے بخاؤ اسی منن نو تیار ہے. اس واسطے صاحب علم بندہ بخاری پڑھ کے عالم نہیں بنتا. علم دی سیڑھی چڑھتا ہے وہ پوڑی چڑھ کے انہوں راہ وکھائی دا بھائی تین علم سکھاتا ہے ہوں آپ تو سٹڈی کرنی ہے آپ محنت کرنی مطالعہ کرنا. جیڑی گل کا نہ پتہ لگے کتاب دیکھو. اپنے آپ کو علم نہیں بیان کری دا. علم دوسرے نو پوچھ لو. اصحاب العلماء فضلاء نو پوچھ لے فاضلین نو پوچھ کے پھر بندہ علم دی گل کردا. کبھی انسان نو پتہ نہیں لگتا. بس یہ گل کر کے ختم کردا. موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دے مؤلف جڑے امام صاحب انہاں کے ایک بندہ یمن چوں آیا آگے کہندا جی امام صاحب فلانے چیزاں دے مینوں سوال دے جواب چاہیے. انہاں کئیاں دے جواب دیتے کئیاں دے کوئی جواب نہیں دیتے. آندے جی تسی ایڈے بڑے علماء جے ایڈے بڑے عالم جے محدث ہو تسی فقیہ جے تے تسی آندے مینوں نہیں پتہ. آندے بھائی مینوں نہیں پتہ یہ کہڑی گل ہے کسی ہور نوں پوچھ لا. تو یمن چوں ایڈی دوروں آیا جتھے جنگ لگی اج کل ایڈی دوروں آیا تو تے جے تینوں میں غلط مسئلہ دساں تو اتھوں دے بندیاں نوں جا کے دسیں گا تے نا تے میرا ہی لگنا نا. اینا بھار وہ نعوذ باللہ غلط مسئلے دا جے انہاں عمل کر لیا تو کون بھار چکو گا؟ میں نہیں چک سکتا. کسی عالم نے جا کے ہور پوچھ لا. جے اس گل دا پتہ ہو دسو جہاں نہیں پتہ کتاب ویکھ کے دسو. علم تو رہنمائی حاصل کرو. بڑے علماء نو پوچھو مڑ کے بیان کر دو. اللہ کریم کو دعا کروں گا الہ العالمین اس ادارے نو اتوں دے فاضلات نو اور جنہیں بچے پڑھ رہے اللہ انہیں علم دیا رحمتہ نازل فرما دے. اس مدرسے نو رہی دنیا تک قائم و آباد فرما دے. اللہ رب العزت منی تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.